بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قبض ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کے بارے میں عام طور پر کسی کو بتانا بھی باعث شرمندگی سمجھا جاتا ہے۔ قبض کو ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ قبض ایک جان لیوا بیماری ہے، اس لیے کہ جب پاخانہ کھل کر نہیں آتا، جسم فضلہ خارج نہیں کر پاتا، تو اس سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ گیس کا خارج نہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب گیس خارج نہیں ہوتی تو وہ دل، جگر اور پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ جسم کے باقی حصوں میں بھی گردش کرتی ہے۔ جس کسی کو قبض کا مسئلہ ہو جائے تو اس کے جسم میں گیس بن جاتی ہے جو پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے، جس سے جسم کے مختلف حصوں میں درد بھی ہوتا ہے۔ اور قبض کا سب سے پہلا اور آخری نقصان یہ ہے کہ اگر پاخانہ آنا رک جائے تو اس سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں، اور آنتوں میں زخم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی خوراک ٹھیک سے ہضم نہیں ہو پاتی، اور جب خوراک ٹھیک سے ہضم نہیں ہو پائے گی تو اس سے یہی ہوگا کہ معدے کے مسائل شروع ہو جائیں گے، پورے جسم میں بیماریوں کا اخراج مزید کم ہو جائے گا، اور بیماریاں بہت تیزی سے جسم میں داخل ہوں گی۔ اس طرح انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو قبض انسانی جان بھی لے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبض کے مریض اس موذی مرض سے جان چھڑانے کے لیے ہر طرح کی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ دوائیوں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی قبض یا تو ٹھیک نہیں ہوتی، اگر ہو بھی جائے تو کچھ عرصے بعد دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہمارا خراب کھانا پینا، ہماری غذا اور قبض سے متعلق لا علمی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قبض پیدا کرنے والی غذاؤں سے آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبض سے نجات دلانے والی غذاؤں کے بارے میں بھی بتائیں گے، جن کے استعمال سے انشاءاللہ قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور آخر میں پرانی اور شدید قبض کو دور کرنے کے لیے چند ایک نسخے بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، پہلے ان غذاؤں کا ذکر کرتے ہیں جو قبض کا سبب بنتی ہیں۔ دودھ سے بنی مصنوعات۔ اگر آپ اکثر قبض کا شکار رہتے ہیں تو اپنی غذا پر غور کریں کہ کہیں بہت زیادہ دودھ اور پنیر کے استعمال تو نہیں کر رہے۔ دودھ کو مکمل طور پر نہیں چھوڑنا چاہیے، بس اس کی مقدار کو کم کر لیں، یا دہی کے استعمال کو ترجیح دیں کیونکہ اس میں موجود بیکٹیریا نظام ہاضمہ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ چاکلیٹ۔ دودھ سے بنی ہوئی چاکلیٹ کا زیادہ استعمال بھی قبض کا سبب بنتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ناریل سے بھرپور بلیک چاکلیٹ کا استعمال بہتر ہے۔ فاسٹ فوڈ۔ اگر تو آپ فاسٹ فوڈ کو کافی پسند کرتے ہیں تو یہ غذا بھی قبض کی شکایت اکثر لاحق ہونے کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ ان میں فائبر کی کمی ہے جو غذا کو نظام ہاضمہ میں حرکت دینے میں مدد دینے والا جز ہے۔ تلی ہوئی غذائیں۔ تلے ہوئے کھانے مزیدار تو ہوتے ہیں مگر یہ قبض کا باعث بھی بن سکتے ہیں، جس کی وجہ ان میں چربی زیادہ ہونا اور ہضم ہونے میں مشکل ہوتی ہے۔ جب غذا آنتوں سے سست روی سے گزرتی ہے تو بہت زیادہ پانی خارج ہوتا ہے، جس سے قبض کی شکایت بڑھ جاتی ہے۔ انڈے۔ انڈے پروٹین سے بھرپور تو ہوتے ہیں مگر ان میں فائبر بہت کم ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ صحت مند انتخاب ہے، تاہم اکثر قبض کی شکایت کی صورت میں اس کے استعمال کم کرنا چاہیے، یا فائبر والی غذاؤں کے ساتھ شامل کر کے کھائیں۔ سرخ گوشت۔ یہ بھی پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے مگر فائبر کی مقدار کم ہوتی ہے جبکہ چربی زیادہ ہوتی ہے۔ گوشت کھانے کے لیے اس کے ساتھ فائبر سے بھرپور کسی سبزی کے استعمال بھی کریں۔ کپ کیکس۔ یہ میٹھی سوغات بھی قبض کا باعث بن سکتی ہے، جس کی وجہ ان کیک، پیسٹریوں، بسکٹ یا دیگر بیکری والی اشیاء میں ریفائن چینی کی موجودگی ہے، جن میں فائبر کم اور چربی زیادہ ہوتی ہے، جو نظام ہاضمہ کی رفتار کو سست کر دیتے ہیں۔ کیفین۔ بہت زیادہ چائے یا کافی کے استعمال بھی قبض کا باعث بن سکتا ہے۔ چائے، کافی اور سافٹ ڈرنکس میں موجود کیفین جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتی ہے، جو کہ قبض کا باعث بنتا ہے۔ اگر قبض کی شکایت اکثر رہتی ہے تو ان مشروبات کا کم استعمال کریں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی غذائیں ہیں جن کے استعمال سے آپ قبض سے نجات پا سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل۔ زیتون کا خالص تیل قبض سے نجات کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے استعمال نظام ہضم کو حرکت میں لاتا ہے، جس کے نتیجے میں آنتوں کی صفائی ہوتی ہے، اور اس کے استعمال معمول بنا لینے سے قبض کی شکایت ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ آپ کو بس ایک چائے کا چمچ زیتون کا تیل صبح نہار میں استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ یہ خالی پیٹ ہی بہترین کام کرتا ہے۔ بیکنگ سوڈا۔ کھانے کا سوڈا قبض کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا اور چوتھائی کپ گرم پانی کی ضرورت ہوگی۔ سوڈے کو پانی میں مکس کر لیں اور اس مکسچر کو پی لیں، انشاءاللہ قبض کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ پانی کی مقدار میں اضافہ۔ اگر آپ قبض کے شکار ہیں تو غور کریں کہ کہیں آپ معمول سے کم پانی تو نہیں پی رہے، اسی لیے ضروری ہے کہ پانی کی وافر مقدار کو روزانہ کا معمول بنا لیا جائے۔
روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پینا نہ صرف عام صحت کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ آنتوں کو بھی بہتر بنانے والی عادت ہے، جس کے نتیجے میں قبض کا خطرہ نہیں ہوتا۔ لیمو پانی میں شامل سٹرک ایسڈ غذائی نظام میں تحریک کا کام کرتا ہے اور جسم میں موجود زہریلے مواد کو باہر نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر صبح 1 گلاس لیمو پانی یا لیمو کو چائے میں شامل کر کے استعمال کریں، جس سے نظام ہاضمہ میں بہتری آئے گی۔ ورزش یا چہل قدمی، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ورزش پورے جسمانی نظام اور ہاضمے پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ تیز قدموں سے چہل قدمی اور دیگر ورزشیں آنتوں اور معدے کی حرکات میں مدد دیتی ہیں اور قبض سے بھی چھٹکارا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے جسم سے فاسد مواد خارج کرنے میں بھی بہت مدد ملتی ہے۔ سنا مکی کا شمار ان اہم پودوں میں ہوتا ہے جو قبض ختم کرنے میں اہم ثابت ہوئے ہیں۔ یہ پنسار سٹور سے مل جاتی ہے۔ اس کے دیگر بے شمار فوائد ہیں جن میں چربی گھلانے اور جسم کو زہریلے مادوں سے صاف کرنا شامل ہیں۔ اسے عموماً رات کو استعمال کیا جاتا ہے اور صبح تک رفع حاجت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کیوی پھل، دکھنے میں چیکو جیسا مگر ذائقے میں کھٹا میٹھا کیوی پھل اب پاکستان میں بھی عام دستیاب ہے۔ اس میں قدرتی طور پر ایسے کئی اجزاء اور فائبر موجود ہیں جو ہاضمے میں مدد دیتے ہیں، اسی لیے شدید قبض کی صورت میں 2-3 دن کیوی پھل کی زیادہ مقدار کھائیں، اس سے ضرور افاقہ ہوگا۔ السی کے بیج، اگر آپ صرف 4 ملی لیٹر السی کے بیجوں کا تیل روزانہ استعمال کریں تو اس سے قبض دور ہو سکتی ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ السی کے بیج اور ان کا تیل قبض جیسی بیماری کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ اب قبض کو جڑ سے ختم کرنے کے چند نسخے نوٹ کر لیں۔ پہلا نسخہ، اگر آپ پرانی قبض یا شدید قبض میں مبتلا ہیں یا پیٹ میں گیس کی وجہ سے آپارہ رہتا ہے تو 1 چھٹانک سونف اور 1 چھٹانک خشک دھنیا صاف کر کے الگ الگ پیس لیں، پھر انہیں ملا کر 1.5 چھٹانک شکر شامل کر لیں۔ صبح شام چائے کا 1 چمچہ پانی کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ دوسرا نسخہ، اگر پیٹ میں شدید درد بھی رہتا ہو تو ایک برتن میں 1.5 پیالی پانی شامل کر کے 1 بڑا چمچہ سونف ڈال کر اس وقت تک ابال لیں جب تک پانی خشک ہو کر 1 پیالی نہ رہ جائے۔ اب اس میں ادرک کا 1 چھوٹا سا ٹکڑا باریک کاٹ کر شامل کر لیں، ٹھنڈا کر کے پی لیں اور آدھ پاؤ سونف توے پر بھون کر ایک جار میں بھر کر رکھ لیں۔ صبح شام 1 چائے کا چمچہ کھانے سے قبض اور پیٹ کی تکلیف سے نجات ملتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 کھانے کے چمچے سونف 2 پیالی پانی میں ڈال کر دھیمی آنچ پر پکائیں۔ جب پانی ابلنے لگے تو اس میں حسب ذائقہ شکر ملا لیں۔ بہترین قہوہ ہے جو گیس کے مرض کے لیے مفید ہے۔ پیٹ میں مروڑ رہتے ہوں تو 12 گرام سونف، اس کے ہم وزن اجوائن، 6 گرام کالا نمک صاف کر کے باریک پیس لیں اور ہر کھانے کے بعد 1 چٹکی استعمال کریں۔ اس کے کھانے سے معدے کے افعال درست ہو جائیں گے، بھوک بڑھے گی اور کھانا بھی جلد ہضم ہوگا۔ اگر معدے میں جلن رہتی ہو تو 12 گرام سونف، اس کے ہم وزن چھوٹی الائچی، 6 گرام پودینہ باریک پیس کر چھان لیں اور صبح شام 2 گرام استعمال کریں۔ اس سے پیٹ کی جلن، ریا، گیس ختم ہو جاتی ہے اور یہ ہضمے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔